السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے مصنوعی طریقے سے انڈوں سے چوزے نکلوانے کا طریقہ۔ اس میں انکیوبیٹر مشین کے ذریعے انڈوں کو مناسب درجہ حرارت اور نمی وغیرہ پہنچا کر چوزے نکالے جاتے ہیں۔ تجارتی پیمانے پر یہ طریقے چند ہزار سے لے کر لاکھوں کی تعداد میں چوزے نکلوانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جسامت کے اعتبار سے انکیوبیٹر چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بھی۔ پہلے 18 دن تک انڈے انکیوبیٹر کے سیٹر میں رکھے جاتے ہیں، جس کے بعد انڈے کینڈرل کی مدد سے جانچ کر اگلے 3 دن تک ہیچر میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ 2-3 دن کے بعد چوزے نکل آتے ہیں۔ چھوٹے انکیوبیٹر میں ہیچر اور سیٹر دونوں ایک ہی جگہ ہوتے ہیں، جسے مشترکہ سیٹر اور ہیچرز کہا جاتا ہے۔ بعض دوسرے انکیوبیٹر میں اوپر والے حصے کو سیٹر اور نیچے والے حصے کو ہیچر کے طور پر تقسیم دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بڑے انکیوبیٹر ہیں، جن میں ہیچر اور سیٹر بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ انڈے رکھنے کی مخصوص ٹرے کو اوپر سے نیچے تک بھر کے انکیوبیٹر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ انڈے سے چوزے نکلوانے کا بنیادی عمل کیا ہونا چاہیے؟ ذخیر انڈوں سے زیادہ معیار چوزے حاصل کرنے کے لیے 4 عوامل یعنی موزوں، درجہ حرارت، مناسب نمی، انڈوں کا صحیح رخ، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار کو استعمال کر کے سائنسی اصول کے مطابق خاص حدود میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مشینوں کی مدد سے انڈوں کے سینے کا عمل قدرتی طریقے کی نسبت بہتر نتائج دیتا ہے۔ درجہ حرارت میں کمی یا زیادتی انڈے میں چوزے کی شرح مواد پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ انکیوبیٹر میں لگے ہیٹر تھرماموسٹ اور کی مدد سے پہلے 18 دن تک درجہ حرارت اوسط 99.5 سے 100 درجہ فارنہائٹ تک رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری 3 دن کے لیے درجہ حرارت میں 1 درجہ کمی کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ نمی: پہلے 18 دن تک ہوا میں نمی کا تناسب 65 سے 75% رکھا جاتا ہے، جس کے بعد ہیچر میں یہ 5 سے 10% بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمی کا تناسب کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں چوزے نکالنے کی شرح متاثر ہوتی ہے۔ نمی برقرار رکھنے کے لیے انکیوبیٹر کے نچلے حصے یعنی فرش پر پانی کی ٹرے رکھی جاتی ہے، جس میں روزانہ ضرورت کے مطابق تازہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ پانی کا درجہ حرارت 70 سے 80 درجہ فارنہائٹ ہونا چاہیے۔ بعض بڑی قسم کے انکیوبیٹرز میں خودکار نظام کے تحت نمی کو ایک خاص حد تک رکھا جاتا ہے اور نمی کم ہونے پر پانی ایک ہلکی فوار صورت میں انڈوں پر چھڑکا جاتا ہے۔ نمی جانچنے کے لیے انکیوبیٹر میں نمی معلوم کرنے کے لیے آلہ لگایا جاتا ہے، جسے ہائیڈرومیٹر کہتے ہیں، یا خشک اور تربلب والے تھرمامیٹر استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہوا میں مناسب کمی کا دریافت کرنا: انڈوں میں نشوونما پانے والے جنین خول کی سوراخوں خصوصاً ہوا کے خانے سے آکسیجن حاصل کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ بناتا ہے، لہٰذا یہ ضروری ہے کہ انکیوبیٹر میں تازہ ہوا کے ذریعے مسلسل آکسیجن کی فراہمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کا مناسب بندوبست ہو۔ ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ ہونے کی صورت میں اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ کا تناسب 5% سے بڑھ جائے تو چوزے نکالنے کی شرح گر کر 0 ہو جاتی ہے۔ عموماً کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شرح 0.03% سے کم رکھی جاتی ہے۔ اگر یہ بڑھ کر 0.5% ہو جائے تو چوزے نکلنے کی شرح متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ 2% ہونے کی صورت میں چوزے نکلنے کی شرح 50% رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی شرح 5% تک ہو جائے تو کوئی بھی چوزہ نہ نکلے گا۔ آکسیجن کی شرح 21% رکھی جائے۔ انکیوبیٹر میں ہوا کی آمد و رفت کے لیے مناسب سوراخ بنے ہوتے ہیں اور ہوا کی آمد و رفت کو ایک حد میں رکھنے کے لیے یہ نایاب کار استعمال کیا جاتا ہے، جس کو دبانے سے ہوا کی آمد و رفت بند اور کھلی ہو جاتی ہے۔ انڈوں کا رخ اور اس کو تبدیل کرنا: عام طور پر انڈے سینے کے دوران انڈوں کو قدرتی حالت یا پھر ان کا سر بڑھا کر اوپر رکھا جاتا ہے۔ اگر انڈوں کا سر چھوٹا اوپر رکھا جائے تو 60% چوزے کا سر اور چونچ چھوٹے سر کی جانب ہوگی اور ہوا کا خانہ دور ہونے کی وجہ سے انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آئے گی۔
چھوٹے انکیوبیٹر میں انڈوں کو قدرتی حالت میں رکھا جاتا ہے اور دن میں 3 یا 5 دفعہ ان کا رخ تبدیل کیا جاتا ہے۔ بڑے انکیوبیٹر میں ایک لیوریا ہینڈل کی مدد سے تمام انڈوں کا رخ بیک وقت تبدیل کیا جاتا ہے اور ان کا بڑا سر اوپر رکھا جاتا ہے۔ عام طور پر لیور کو 6 سے 8 مرتبہ گھمایا کر تمام انڈوں کو بحیثیت مجموعی 45 درجہ حرارت تک تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ نشوونما پانے والے جنین یا چوزے انڈے کے درمیانی حصے میں رہیں۔ ایک رخ تبدیل نہ کیا جائے تو چوزے خول کی اندرونی جھلی کے ساتھ چپک کر معذور یا مردہ ہو جاتے ہیں۔ جدید قسم کے انکیوبیٹر میں خود کار نظام کے تحت انڈوں کا رخ ہر گھنٹے کے بعد تبدیل کیا جاتا ہے۔ انڈوں کا رخ صرف پہلے 16 دن تک تبدیل کرنا چاہیے۔ انکیوبیٹر میں انڈے رکھنے سے پہلے احتیاطاً 2 یا 3 دن پہلے اسے چلا دینا چاہیے۔ اس طرح انڈوں کو پہلے سے حاصل کردہ مطلوبہ درجہ حرارت اور نمی میں رکھا جا سکتا ہے اور کسی بھی فنی خرابی کو وقت پر صحیح کیا جا سکتا ہے۔ انڈوں کو جراثیم سے محفوظ رکھنے کے لیے فیمیگیشن یا دھونی دینے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ اگر آپ نے دھونی دینی ہو، 100 مکعب فٹ مجموعہ پڑے ہوئے انڈوں کو 20 گرام پوٹاشیم پر مینگنیٹ اور 40 ملی گرام فارمیلین سے دھونی دینی چاہیے۔ جس جگہ دھونی دی جا رہی ہو اسے مکمل طور پر سیل کر دیا جائے۔ اگلی ویڈیو میں بلائلر چوزوں کی آمد سے پہلے بیڈ روم کی تیاری اور اس کی صفائی ستھرائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔